غزل نمبر 2 کا تیسرا شعر ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ حوالہ معنی اس کے بتا دوں، پھولوں کا رنگ پھولوں کی خوبصورتی، ہنسی مسکراہٹ۔ حوالہ شعر، شاعر کا نام جگر مراد آبادی، صنف ادب غزل، مفہوم۔ اے محبوب، آج تمہاری ہنسی دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ تیری مسکراہٹ پھولوں کے رنگ میں آ گئی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر عاشق کے لیے اپنے محبوب کی ہر ادا ہی قابل دید ہوتی ہے۔ محبوب کی نگاہوں میں اسے ہمیشہ مستی چھائی نظر آتی ہے۔ محبوب کی چال کے جال میں پھنس جانا ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں کھو جانا تو عاشقی کی معراج کہلاتی ہے۔ اس لیے محبوب کے مسکرانے سے اس کے چہرے پر جو خوبصورتی پھیلتی ہے، شاعر اس کو پھولوں کے رنگ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بقول احمد فراز، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں، جب وہ ہنستا ہے تو مستانہ کنول لگتا ہے، جب وہ ہنستا ہے تو مستانہ کنول لگتا ہے، میر کا شعر یا غالب کی غزل لگتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پھول جب تک کلی کی صورت میں بند ہوتا ہے، کوئی نگاہ اس کا تعاقب نہیں کرتی، کوئی نگاہ اس کا پیچھا نہیں کرتی، مگر جیسے ہی وہ اپنا نقاب اتار کر، وہ کلی اپنا نقاب اتار کر گلستان میں اپنا نظارہ عام کرتی ہے تو نہ جانے کتنی نگاہیں اس کی طرف اٹھ پڑتی ہیں۔ اس لیے شاعر اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ محبوب جب تک سنجیدہ رہتا ہے تو چاہنے والے اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرتے، مگر جب وہ مسکراتا ہے اور مسکراہٹ گلاب کا رنگ بن کر اس کے رخساروں پر پھیل جاتی ہے تو بہت سوں کا ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی ہی کیفیت کو ایک شاعر یوں پیش کرتے ہیں، انگلی دبا کے دانتوں میں وہ مسکرا دیے، انگلی دبا کے دانتوں میں وہ مسکرا دیے، بس اتنی سی بات نے طوفان اٹھا دیے۔ غزل کا شعر نمبر 4 ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ سلسلہ تعلق، فتنہ فساد، معاملہ، قیامت روز حشر، خوش قامتی لمبا قد۔ حوالہ شعر، شاعر کا نام جگر مراد آبادی، صنف ادب غزل، مفہوم۔ اے محبوب، تیرے لمبے قد کی کیا تعریف کروں، تیرے قد میں مجھے سلسلہ قیامت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تشریح، جگر مراد آبادی آسمان سخن کا ایک روشن اور تابندہ ستارہ جس کی علمی روشنی سے ایک زمانہ منور ہے۔ تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب کا سر و قامت ہونا، مطلب سرو کے پودے کی طرح، سرو کے درخت کی طرح لمبا ہونا، آنکھوں میں قیامت کا منظر برپا کر دیتا ہے، اور قیامت کے ہنگامے کے سارے سلسلے محبوب کے حسین ترین بلند قامتی سے ملتے ہیں، لمبے قد سے ملتے ہیں۔ محبوب کا طویل قد قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ محبوب کے سراپا حسن کو دیکھ کر اکثر لوگ بے حال ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کے طویل قد کے اندر دنیا تلاش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کی سیاہ زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ لمبا قد، نشیلی آنکھیں اور لہراتی زلفیں انسان کو مسحور کر لیتی ہیں، اپنے سحر میں کر لیتی ہیں۔ مرزا غالب ایسا شاعر اسی احساس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ انسانی شخصیت میں قد و قامت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ شخصی خوبصورتی میں پورا سراپا مل کر قد و قامت کو تشکیل دیتا ہے۔ بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے محبوب کے سراپا کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اکثر شاعروں کی غزلیات کا موضوع ہی محبوب کا
خوبصورت اور دلربا سراپا ہوتا ہے۔ محبوب کی بلند قامتی ہوتی ہے جسے وہ قیامت سے تشبیہ دیتے نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر: قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے، قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے، جو وہ سرو قامت لبے بام آیا۔ غزل کا 5واں شعر ہے: مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ مل کے بھی، ملنے کے باوجود، کبھی نہیں ملتا، کسی گھڑی نہیں ملتا، ٹوٹ کر نہایت شوق سے، اسی سے مطلب محبوب سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ حوالہ شعر: شاعر کا نام جگر مراد آبادی، صنف ادب غزل۔ مفہوم: محبوب میرے سامنے ہو کر بھی مجھ سے نہیں ملتا، اس کے باوجود بھی میرا دل پورے شوق سے اسی سے ملنا چاہتا ہے۔ تشریح: جگر مراد آبادی آسمان سخن کا ایک روشن اور تابندہ ستارہ جس کی علمی روشنی سے ایک زمانہ منور ہے۔ تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب کی بے روحی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس سے روز ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ ملنا اور نہ ملنا ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ محبوب بے روحی سے ملتا ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے کچھ یوں پیش کیا ہے: ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی دلی کیفیت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ محبوب کی بے روحی کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل نہایت شوق سے محبوب سے ملنے کو دوڑتا ہے۔ عاشق کا دل ہمیشہ محبوب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، جبکہ محبوب ہمیشہ عاشق کے لیے بے اعتنائی کا جذبہ رکھتا ہے۔ بقول شاعر: بے وفائی بھی کرو تو معاف کر دیں گے تمہیں، بے وفائی بھی کرو تو معاف کر دیں گے تمہیں، چھوڑ دیں گے یہ جہاں ہم جب بھی تم فرماؤ گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر احساس محرومی سے دوچار نظر آتا ہے۔ وہ محبوب کو ٹوٹ کر چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو محبوب کے نام کر چکا ہے، لیکن محبوب اس کے تمام تر احساسات کو کچل ڈالتا ہے۔ اس کی نگاہ میں عاشق کے جذبات کی ذرا بھی قدر نہیں ہے۔ محبوب سے اگرچہ ملاقات بھی ہو جائے تو بجھے چہرے کے ساتھ ملاقات کا حسن بھی دھیما پڑ جاتا ہے۔ بے روحی سے ملاقات کی چاہت ماند پڑ جاتی ہے۔ شاعر بھی کچھ ایسی ہی حالت کا شکار ہے۔ بقول شاعر: میں نے تو چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، میں نے تو چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا۔